اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو خبر عظیم کے بارے میں، اور آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ الذی هم فیہ یختلفون، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ کہا کہ اس کے بعد کہا الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہد قرار نہیں دیا؟ کیا ہم نے زمین کو، یہاں ابھی اس کے اوپر گفتگو کریں گے، مہاد مہد یعنی گہوارہ، اور کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے جو ہے میخ قرار نہیں دیا، کیل، اس کی وجہ سے یہ زمین کو قرار ٹھہری ہوئی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا خلق کیا ہے، عورت مرد ہر ایک کا جوڑا ہوتا ہے نا، میاں بیوی ہر ایک کا، کہ ہم نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا خلق نہیں کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ قرار نہیں دیا ہے، کہ تم سوتے ہو، نیند آتی ہے، تمہیں آرام ملتا ہے، یہ نیند کو ہم نے قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا، یعنی کہ پردہ بنا دیا۔ تاریکی آ جاتی ہے تو تمہیں نیند آتی ہے۔ اور اس کے بعد وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش زندگی قرار دیا، یعنی رات کو بنایا ہے تاکہ تم سو سکو، تاریکی آ جاتی ہے، سو سکون کرو، آرام، اندھیرا ہو گیا ہم نے تمہیں نیند بھی دے دیا، اندھیرا بھی دیا تاکہ اندھیرے میں سو سکون سے، اور نیند کا غلبہ آ جائے، سو جاؤ، اور جب دن ہو جائے تو معاش زندگی کے لیے نکل پڑو، دن میں کام کرو اور رات میں آرام کرو، یہ ہم نے تمہارے لیے قرار دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قرار دیے، ہم نے بنایا ہے آسمان کو۔ یہ سب کس لیے خدا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے تمہیں جو ہے فرش نہیں دیا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخ کی جگہ پہ یعنی کیلوں کی جگہ پہ جو ہے لگایا، کیل بنایا، کہ اس کی وجہ سے زمین کو قرار ہے۔ ہم نے تمہیں عورت اور مرد خلق کیا، تمہارے جوڑے بنائے، ہم نے تمہیں جو ہے نیند عطا کی، ہم نے رات دیا، ہم نے دن دیا تاکہ تم کام کر سکو، اور ہم ہی نے مضبوط سخت آسمان بنائے، اور ہم نے سراج و حاجہ، اور ہم نے تمہیں جو ہے روشن سورج عطا کیا، وہ سورج جو روشنی عطا کرتا ہے دن میں، دیکھا رات میں تاریکی بتایا جب سو گئے اندھیرے کی وجہ سے، دن میں کہا کہ سورج ہے جو تمہیں روشنی عطا کرتا ہے تاکہ تم لوگ کام کر سکو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ہے مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادل کے ذریعے سے شدید بارش نازل کی، ہم نے ہی موسلا دھار بارشوں کو نازل کیا۔ یہ موسلا دھار بارش کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ لِنُخْرِجَ بِهِ، ہے نا، حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ زمین کے ذریعے سے، ہے نا، یہ بارش ہوگی تو اس کے ذریعے سے گیاہ، پودے، یہ سب اگیں، سبزیاں، گندم، یہ تمام چیزیں جو
کھانے پینے کی ہے، یہ سب ہم نے تمہارے لیے جو ہے زمین سے بارش کے ذریعے سے ہم نے اگایا، یہ بارش ہم نے کرائی تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، میوے پھل فروٹ کھانے پینے کے، یہ پودے یہ سبزی تمام چیزیں، وَجَنَّاتٍ الفافا، اور ہم نے گھنے باغات تمہیں دیے، ہم نے گھنے باغات دیے ہیں۔ یہ باغات کیوں ملے؟ تاکہ آپ استفادہ کر سکیں۔ یہ ساری جو چیزیں خدا گنوا رہا ہے، ہم نے کیا ساری چیزیں کیوں؟ جب یہ سب ہم کر سکتے ہیں تمہارے لیے، تو کیا ہم تم لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہاں مہاد کہا تھا، سب سے پہلے ہی کہا مہاد، مہاد یعنی مہد سے بنا، مہد کے معنی گہوارے کے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا پہلے، سب سے پہلے وہ جو گفتگو ہے اس پر آپ کو کچھ چیزیں پیش کرنا ہے۔ فرش بھی کیا گیا ہے کہ فرش قرار دیا، یہ فرش قرار دیا تاکہ آپ اس پہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ مہد کیوں کہا؟ مہاد، مہاد گہوارے کو کہتے ہیں۔ گہوارہ وہی جھولا، گہوارہ وہی جھولا ہے۔ جب تک انسان اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا، جب بے قرار ہوتا ہے، تو مائیں اپنے اس کم سن بچے کو گہوارے میں ڈال دیتی ہیں تاکہ اس کو قرار آ جائے، تاکہ اس بچے کو آرام مل سکے۔ گہوارے میں جب بچہ آتا ہے تو اسے آرام ملتا ہے۔ تو یہ کیا، یہ گہوارے میں وہ بچہ رہے گا؟ کہا نہیں، جب چلنا شروع کر دے گا اس وقت گہوارے سے نکال لیا جائے گا، پھر گہوارے میں نہیں ڈالا جائے گا، گہوارے میں نہیں رہے گا۔ جب وہ چلنے لگے گا تو اس کی مدت تمام ہو چکی ہوگی، اب وہ گہوارے میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنی اصل زندگی شروع کرنے کے لیے اسے گہوارے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو خدا یہ بتا رہا ہے کہ معاد یعنی روز قیامت، کہا یہ جو دنیا کو ہم نے گہوارہ بنایا ہے، جب تک انسان اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہوتا، یعنی یہاں زندگی جینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ وقت معینہ، وہ مدت محدود، جب تک انسان زندگی بسر کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا اور تجربہ حاصل نہیں کر پاتا ہے، اس وقت تک اس گہوارے میں ہے، دار فانی میں ہے۔ لیکن جب تجربہ حاصل کر لیتا ہے تو دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ کہا پھر اس گہوارے میں اس کی زندگی دائمی نہیں ہے، یہاں تو زندگی محدود ہے۔ زندگی اس کی دائمی کہاں ہے؟ کہا انا دار الآخرہ، بے شک آخرت کا گھر جو ہے، لہی الحیوان، وہی ابدی زندگی ہے۔ تو یہاں کی زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی وہی جب تک ہمیں شدھ بدھ نہیں آئی، جب تک ہم سمجھ نہ سکے اس وقت تک ہے، محدود ہے۔ جیسے گہوارے میں محدود ہوتی ہے زندگی، لیکن اگر بچے سے پوچھا جائے تو بچہ یہ سمجھے گا کہ گہوارے کی زندگی اس کی دائمی زندگی ہے۔ لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ جب تک تمہیں چلنا نہیں آتا تب تک گہوارے میں آرام کر لو، سکون کر لو، اس کے بعد تمہیں اس گہوارے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ زندگی، ہماری زندگی بھی، کہا کہ زمین اللہ کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا تمہارے لیے ہم نے زمین کو گہوارہ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ جب تمہارے لیے زندگی کے لیے ہم نے زمین کو گہوارہ قرار دیا ہے تو تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ اصل زندگی جب شروع ہوگی تو وہ دار آخرت ہے، وہی معاد ہے جس کے بارے میں خبر دی جا چکی ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔